بہت شکریہ. آپ نے بھی بہت ساری طریقوں کا ذکر کیا جن کا تعلق برِ صغیر سے تھا، جن میں انجمن پنجاب کی تحریک ہو گئی، یا جو آپ نے یا جیسے مثال کے طور پہ خیر ذوق کی تحریک ہے، اور اس سے جڑی اور ریختہ تحریک کا ریختہ تحریک کا آپ نے ذکر کیا. ریختہ کو بھی آپ نے باقاعدہ اس کو جو ایک عام خیال یہ ہے کہ وہ تو در ارتقاء ہے اور زبان کا ارتقاء ہے، تو زبان میں لکھا جا رہا ہے، تو لیکن آپ نے اس کو بھی تحریک کا. تو میں یہ جو کئی اور دوسری کئی تحریکوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ جو تحریکیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا جو خاص برِ صغیر کے ماحول سے جڑی ہوئی تھیں اور ان کا یا کوئی شاید سیاست سے بھی تعلق رہا، کیا ان کا تعلق عالمی ادبی تحریکوں سے تھا اس وقت کی؟ جی، میں نے شروع میں کہتے تھے، شروع کی 2 لائنوں میں، کہ کوئی بھی ادب دنیا کا دوسری دنیا کے ادب سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اور اردو کے اوپر بھی یہ پورا کا پورا اثر پڑا. اب اگر میں شروع کرتا تو پھر مجھے اپنی رومانیت کو مغربی رومانٹک تحریک سے جوڑنا پڑتا، یا مجھے اپنی نسائیت کو ویسٹرن فیملیز، اس میں بالکل گنجائش نہیں تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ہمارے یہاں اردو ادب کا جدید دور جو ہے سارا کا سارا جو برطانیہ کے سامراج کے ادارے تھے ان کی مہمیز سے آگے بڑھا ہے، خود سے نہیں بڑھا ہے. جیسے گورنمنٹ کالج لاہور تھا، یا کیا کہتے ہیں وہ جو فورٹ ولیم کالج تھا، ابن سید کالج تھا، تو ان سب لوگوں نے باقاعدہ مغربی علوم سے، میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ دلی کالج کے اندر بھی مغربی علوم سسٹمیٹیکلی پڑھائے جا رہے تھے. تو اس لیے ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے کو انڈیجنائز کر لیا ہے، کہ یہ تحریکیں ہماری اپنی ہو گئی ہیں، ہم سمجھ گئے کہ کیا کیا اس کے اندر کوئی لکھا پڑھا جا چکا ہے پچھلے 70-80 سال میں، 100 سال میں. تو اس لیے میں نے باقاعدہ ایک ایک کو جوڑ کے مثالیں دی کہ ہماری اکثر تحریکیں مغربی ادب ہی کی تحریکوں کے تابع رہی ہیں. جی، اور یہاں یعنی ایک تو ہم مغربی علوم کی بات کر رہے ہیں، ایک ہم عصری تحریک کی بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ تحریکیں جو یہاں چل رہی تھیں اس وقت مغرب میں بھی اس وقت اس طرح کی تحریک تھی جس سے وہ متاثر ہو رہی تھیں، صرف علوم نہیں بلکہ تحریک. تو دیکھیے اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہاں جو کوئی بھی پہنچا ہے ہمیشہ اگر آپ دیکھیں گے تو 50-60 سال کے فرق سے پہنچتا ہے. جی. تو جو رومانٹسزم کی تحریک ہے، جس کو ہم رومانوی تحریک اب کہتے ہیں، وہ تو سینکڑوں سال پہلے شروع ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر سے ہم نے اصل یا وولڈبرتھ کو، ولیم کیٹس کو، شیلی کو ہم سب لوگ جانتے تھے. ہم دیکھتے تھے کہ وہ کیسے دکھ رہے ہیں. یہ لوگ جو تھے، حالی بھی اور محمد حسین آزاد بھی اور سارے کے سارے، ان کو جب دلی کالج کے اندر مغربی ادب پڑھایا گیا باقاعدگی سے، اور ان کا خاصا کوئی نقصان دہ نظریہ نہیں تھا گورنر کا پنجاب کا یا دوسروں کا. ان کا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے ہم ان کو اردو میں پیش کر دیں، ان کے پاس ابھی نہیں ہے، اس کو استعمال کریں. اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے وہ چیزیں وہاں سے اٹھائیں. تو رومانٹسزم فار ایگزامپل جسٹ ون موومنٹ، ایگزسٹینشل، میں نے کہا ایگزسٹینشلزم جو جس کو موجودہ کہتے ہیں، وہ بعد میں آپ کے ہاں جدیدت جو موجودہ نئی جدیدت اس کے اندر پہنچی. اس لیے کہیں نہ کہیں سے چیزیں آپ کے آتی رہیں. ترقی پسند تحریک بھی جو ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ شیلی اس میں جاننا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہت مشہور 2 دنیا کے معاملے ہیں. 2 ڈیفینس آف پوئٹری لکھے گئے ہیں انگریزی زبان میں کہ وہ پوئٹری کیوں ہونی چاہیے. ایک شیلڈن نے لکھا تھا، وہ بھی ڈیفینس آف پوئٹری. ایک شیلی نے بھی ڈیفینس آف پوئٹری لکھا. شیلی بہت مشہور شاعر تھا. شیلڈن یہ کہتا تھا کہ اس نے لکھا، پھر ہمارے یہاں وہ کا وہ ویسے تو ویسے ہی آیا کہ ہمیں اپنی اقدار کے، اپنی روایتوں کے تابع رہ کے کام کرنا چاہیے. شیلی صاحب جب آیا، انہوں نے ڈیفینس آف پوئٹری لکھا تو انہوں نے نہیں، ہم ادیب و شاعر جو ہیں ہم معاشرت ساز ہیں، ہم جو ہیں دنیا کے، ہم اپنے ملکوں کے خود قانون لکھنے والے ہیں. تو شیلی نے یہ بات پیش کی، اور یہ بات ہمارے یہاں اسی کو بعد میں شیلی کو ہم کہتے ہیں. تو ادب برائے ادب، یعنی لائف، آرٹ فار لائف اینڈ آرٹ فار آرٹ کی جو تحریک ہے، وہ ہمارے یہاں ادب برائے زندگی اور ادب برائے فن میں آئی، جس کو ترقی پسند تحریک نے بھی لیا، اس کو کاروبار ذوق نے بھی لیا. لیکن کہتا کوئی نہیں، ہم نے یہاں سے لیا. اچھا، اس پہ بھی بات فالو کروں گا، پھر پوچھنا چاہوں گا اس پہ، لیکن اس سے پہلے ایک عمومی سوال تمام تحریکوں کے حوالے سے، جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں، کہ مثلاً آپ نے یہاں کا بھی ذکر کیا، آپ نے اور بھی کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا جس کو ہم صنعت کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن پھر آپ نے کہا کہ اس کی تحریک بھی چلی. ایسے بہت سارے دوسرے عوامل کی بات کی. جب ہم بات کرتے ہیں عالمی ادبی تحریکوں کی یا ادبی تحریکوں کی، تو
ایک تو چیز یہ کہ اگر آپ کسی ایک خاص تحریک کے بجائے ایک عام بات کرنا چاہیں کہ یہ کیا معاملات ہوتے ہیں، آپ نے کچھ باتیں اس میں ویسے کی ہیں، لیکن ایک عام بات کی اگر ہم کہیں کہ ادبی طریقوں کے محرکات کیا ہوتے ہیں، یا اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ کیا لوازمات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایک عالمی ادبی تحریک تھی کچھ. تو اس میں ہمیشہ دیکھیے، آپ دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ادبی تحریک کے ہونا جو عموماً کسی اور تحریک کے رد عمل میں ہوتا ہے، کہ کسی اور نظر زندگی یا نظر حیات یا نظر ادب کے رد عمل میں، یا تو ویسے ہوتا ہے، یا کوئی آپ جیسا آدمی آنے والا سنتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اس کے اندر مزید اضافے کر سکتا ہوں. تو جیسے آپ نے کہا کہ جو ہم صنعتیں کہتے ہیں، یہاں کی صنعت، کہ اس وقت یہاں کو باقاعدہ نفاذ کیا اس کا جا رہا تھا، باقاعدہ لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا، باقاعدہ حرکت دی جا رہی تھی کہ یہاں لکھا کرو. تو یہاں کا مثلا اب تو ہم بھول بھی گئے، انگریزی میں بھی یہاں کی بالکل پیرالل جو ٹرم ہے کراما صاحب یوز کر سکتے ہیں، وہ آئرنی ہے کہ ہمیشہ ذومانیت ہوتی ہے، اور اتنی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سب لڑکھڑا جاتے ہیں اس میں. تو وہ باقاعدہ اس لیے لگائی گئی تھی. یہاں کی جو تحریک ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا، اکبر صدیق کہہ رہے ہیں، وہ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو فارسی گوش ہو رہے تھے وہ آپ کو رد کر رہے تھے، تو ان کے مقابلے کے اندر سے مقابلہ کریں گے، مشکل دان ہم نے تمہارے سامنے ڈال دیا، تم بھی کہہ رہو. اس طرح سے ہوا یہ. تو اس لیے یہ جو ہے بات کہ ہمیشہ تحریک ہمیشہ کسی کے رد عمل میں آئے گی. ایون جو رومانٹسزم کی تحریک ہے، اگر آپ دیکھیں گے ماڈرن رومانٹسزم، وہ انڈسٹریلائزیشن جو ہو رہا تھا یورپ میں اس کے خلاف ہوتی تھی. تو جب انڈسٹریلائزیشن ہو رہا تھا تو معاشرہ ایک پیسٹرل معاشرہ ہوتا ہے، یعنی زرعی معاشرہ ہوتا ہے. جب زرعی معاشرہ ہوتا ہے تو ابھی زراعت ہو رہی ہے، اب مشینیں آ گئی، ہم نے ہر چیز اکھاڑ کے پھینک دی، اس کو پیسٹرل معاشرہ یا کہ بہت بڑے میں ان چیزوں سے بچنا چاہتا، اپنی بیوی سے بھی کہا تھا میں سب نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ اس نوٹرا فرائی یہاں کا بہت بڑا اسکالر ہے، اس نے ان معاشروں پہ بہت زیادہ پیسے کیے ہیں کہ پیسٹرل شاعری جو تھی، یعنی جس کو ہم نیچر کی شاعری کہتے ہیں، جس کو نیچر کہتے ہیں، اس سب کو دبا کے اپنے انڈسٹریل. تو آپ یقین کریے کہ ولیم بلیک تھا جو خالد سید حسین کے بات پہ بلیک تھا، وہ باقاعدہ برگے جلانے چلا گیا تھا. بہت بڑا شاعر بھی تھا، بہت بڑا خطاط بھی تھا، مصور بھی تھا، رومانٹک تھا، ٹاپ رومانٹک تھا ورڈزورتھ کے ساتھ، شیلی کے ساتھ. تو اتنی بغاوت میں اترا تو انہیں جا کے کرگا جلا، اس کو بھاگنا پڑا ملک چھوڑ کے. تو یہ ہم جو اپنے والیٹیلٹی دیکھتے ہیں سب پہلے سے ہمارے آتی رہی ہے. اچھا، یہ جو مختلف محرکات کی بات ہو رہی ہے، اب ایک تو ادبی تحریک ہے یا ادبی رجحان ہے، اسی کے رد عمل کے طور پہ اسی تحریک شروع ہو گئی یا کوئی اور رجحان ہو گیا ادب کے اندر ہی بات کریں. لیکن ایک اور چیز یہ کہ بعض اوقات جو دوسرے محرکات ہوتے ہیں، بیرونی محرکات، ادبی نہیں، لیکن وہ ادب میں بھی کا اثر آتا ہے اور ادبی تحریک کے نتیجے ادبی تحریک پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو ایسے جو محرکات ہوتے ہیں، اب یہ محرکات کتنے دیر کا ہوتے ہیں اس یا ادب، اگر ادب کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ معاشرتی حالات بدلتے ہیں اور سیاسی حالات بدلتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیز جس کی وجہ سے کوئی سیاسی تحریک شروع ہوئی وہ تو بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن ادب میں اس کا اثر شاید ہمیشہ رہتا ہے یا بہت دیر تک رہتا ہے. اس کے بارے میں کچھ جی، اس کی سب سے بڑی کئی مثالیں، میں ایک اہم مثال سامنے کی جو میں ترقی پسند اپنے آپ کو کہتا ہوں، اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک بنیادی طور پہ ہندوستان کے روایتی معاشرے سے بغاوت کے لیے پیدا ہوئی. انگارے جب آئی، رد عمل تو ہے نا، لیکن جب سجاد ظہیر وغیرہ انگلینڈ گئے، وہاں جا کے گورکی اور مارکس وغیرہ مارکسی تعلیم کے ساتھ ان کا نظریہ ملا، تو ان کو بہت بڑا نظریہ یہ آیا کہ ہم تو انسان کو بہت ہی جو بیچارہ دبا پسا انسان ہے، پرولیٹیریٹ ہے، اس کو تو ہم بادشاہ بنا دیں گے کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ. تو انہوں نے وہاں سے وہ تحریک پالیٹی شروع ہو گئی تھی. وہ شریک یہ تھی جو دوسرے لوگ تھے گورکی وغیرہ، وہ باقاعدہ سسٹمیٹکلی منشور نما چیزیں لکھ رہے تھے. تو ہم بھی وہاں سے یہ چیز لے کر آ گئے، لیکن لکھنے والے بہت اچھے تھے. تو شروع میں یہیں سے جھگڑا بھی شروع ہوا. تو شروع میں یہ لوگ جب یہ لے کے آئے تو بہت مجاز بھی آئے، میرا جوش ہے، میرا نعرہ انقلاب انقلاب انقلاب. پھر کیا کہتے ہیں، مجاز نے کہا کہ تیرے ماتھے پہ پرچم بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس پرچم سے، کیا کہتے ہیں تیرے ماتھے پہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے پرچم بنا لی تھی تو اچھا تھا. یہ ساری چیزیں آئیں، اس میں کوئی نعرے بازی ہونے لگی.
تو نعرے بازی ہونے لگی، اس کے بعد جو تھی جو مارکسیت تھی وہ خود ہی خود ریڈیوس ہونے لگی، ہندوستانی مزاج میں اس کا ذکر نہیں تھا، ہندوستان والوں نے اس کو اپنا لیا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی اس کا اسلام سے ٹکراؤ ہو گیا تو انہوں نے اس کو مالیہ میٹ کر دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے اور اپنے اندر یہ دیکھیں گے فیصل صاحب، میں اپنے منہ پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ترقی پسند خیال ہے نا معاشرے کو چینج کرنے کا، جو خیال ہے ظلم کے خلاف بات کرنے کا شاعرانہ انداز میں، وہ آپ بھی کر رہے ہیں، اور یہ اسی لیے کر رہے ہیں آپ کہ وہ جو پورا کا پورا ایک اوپر سے امبریلا ٹرانسینڈ کرتا ہوا امبریلا مل گیا تھا، اس نے ہم سب کو متاثر کر، بعض لوگ نہیں کرنا چاہتے، بعض لوگ کہیں نہیں میں صرف داخلی شاعری کروں گا، میں صرف عرفان ستار شاعری کریں گے، داخلی شاعری کریں گے، میں اس کو برائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کے یہاں مسائل نہیں ملیں گے آپ کو، بہترین شاعری ملے گی۔ اور اس لیے میں بہت گھبراتا اس بات سے، کوئی میرا استاد ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ جو ایکسٹرنل عوامل ہیں ان کو ادب میں ڈسکس نہیں کیا کرو، مطلب نفسیات ہے، مطلب فیمنزم ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ان کو نہ کرو، تو یہ دیکھو کہ ادب کے اندر ادب کیسے پیدا ہو رہا ہے، یعنی وہ کیسے ادب کی شرطیں کیا ہیں، ادب کی روایتیں کیا ہیں، ادب کی اسطورہ کیا ہے، وہ تو اپنے ادب کے اندر باقاعدگی سے، جیسے فار ایگزامپل آپ کی میں آسمان سے دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک چھوٹی سی چیز نظر آئی، گھر نظر آیا، وہ محسوس کرتے ہوئے نیچے چلتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ ایک پوری خوبصورت نظم ہے جو آپ کی نظم ہے، میں مثال آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے بلا دیا، ایک مجھے یاد ہے اس کی، تو اسی طریقے سے چیزوں کو ہمیشہ یہ رد عمل تو تحریک کا خاصہ ہے۔ اچھا، تو ایک بات تو اس سے میں احتیاط کر رہا ہوں یہ کہ آپ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ جو حالات بدلتے ہیں یا ماحولیات بدلتے ہیں وہ سب چیزیں بدلتے ہیں، لیکن ادب میں ہم جب کوئی چیز آتی ادب جب کوئی چیز آتی ہے، کوئی رجحان آتا ہے، کوئی خیال آتا ہے، وہ مرتا نہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ سفر ہے جو کہ جاری رہتا ہے، چاہے ہمیں وہ معاشرے میں یا سیاست میں اس طرح نظر نہ رہا، ادب میں ہمیں باقاعدہ نظر بھی آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں شاید چند لائنوں کا جو مختصر بات تھی، میں نے بہت طویل ہو جاتی، میں نے یہی کہا تھا کہ تحریک کوئی مرتی ورتی نہیں ہے، وہ مر بھی جائے تو اس کا اثر سالہ سال تابع ابد قائم رہتا ہے۔ مثلا آپ کبھی اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم خواتین کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے اور نہیں لکھیں گے اس کے بارے میں، جی سیدھی سیدھی بات یہ ہے، ہم روئے سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ اچھا، ابھی آپ نے وہ بھی ذکر کیا غورکی نے باقاعدہ منشور دیا، تو یہ جو خاص طور سے جب ہم ترقی پسند تحریک کی بات کرتے ہیں یا اس کے تحریک ہم منشور کا بہت ذکر ہے۔ اچھا، یہ جو ایک زمانے میں ایک خیال تھا یا ایک وہ جذبات تھے کہ اگر آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں تو جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کی تحریر ترقی پسند تحریر ہونی چاہیے، اس کو لگنا چاہیے، اور آپ کو ترقی پسند ادب ادیب اگر آپ کہلانا ہے یا ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں تو آپ ایک طریقے سے وہ تحریر جو ہے وہ آپ کو آپ پر پابندی لگا، تخلیقیت پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اس کا تخلیقیت پہ کیا اثر تھا، اور اس کا جو فنکار ہے اس کی آزادی ہے اظہار پر کتنا کیا اثر تھا؟ دیکھیے یہ تو بات شروع میں طے ہو گئی تھی نا کہ شروع میں جھگڑا شروع ہوا، بنٹو کو نہیں مانا آپ نے، اس میں چپتائی کو نہیں مانا آپ نے، بہت سو کو نہیں مانا، تو آپ نے اپنا نقصان کیا، یعنی ترقی پسند تحریک جس سے میرا گہرا تعلق ہے، ہم نے اپنا نقصان کیا، لیکن بہت شکر ہے پہلے ہی چند سالوں کے اندر یہ چیز سمجھ لی گئی، اور آپ حیران ہوں گے سن 36 سے سن 47 تک کا معاملہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، 48 میں تو پاکستان بن گیا، پاکستان جب بن گیا تو لاہور ٹی ہاؤس بن گیا، وہاں پہ جا کے بات کرتے ایک زمانے میں لاہور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے، اپنے اپنے مورچے بنا کے بیٹھے رہتے تھے لوگ، ترقی پر اندر بیٹھے ہیں بیٹھے، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ وقت آیا کہ وہ سب گھل مل گئے آپس میں۔ فیض صاحب نے سب سے بڑا کمال فیض صاحب نے پیدا کیا، جو ساری منشور بازی تھی، جو چھاپے بازی تھی کہ ہم نہیں چھاپیں گے، یہ شروع میں فیصل صاحب یہ قسم اسٹگما چلا رہا ہے ان کے ساتھ سے کہ یہ کام شروع میں ہی طے کر لیا گیا تھا اور اس سے نجات پالی گئی تھی، اب یہ اب نہیں ہے، لیکن میں فرض کریں میں جو مجھ سے نبی لے کے بیٹھا ہوں تو میں کسی کو میں شامل کرنا چاہوں گا تو اس کا لٹمس ٹیسٹ تو کروں گا کہ تم ہو کدھر کے، کیا تمہارا دل جڑا ہوا ہے سماجی نظریے سے یا نہیں، اگر جڑا ہوا ہے تو تم وہ شاعری کرو گے، کہ میں یہ نہیں کہوں گا نہیں تم نکل جاؤ تم نہیں کر سکتے ہو، آگے تو آگے، تو یہ ایک خرابی پیدا ہوئی تھی، اور اس خرابی کو بہت پیٹا، اس خرابی کی جو سب سے زیادہ بدنامی کی وہ تدار حسین نے کی ہے، بری زبان استعمال کر کے اس کے خلاف بہت زیادہ
حسن عسکری نے کیے. اور آپ حیران ہوں گے, لوگ ہنسے, ایک رسالہ نکلا بہت بڑا, شب خون. شب خون کسی رسالے کا نام ہو سکتا ہے ادبی؟ وہ یہ تھا کہ ترقی پسندوں کو شب خون مارا جائے. یہ شمس الحق فاروقی ذہن بنا کے ایک کام کر رہے تھے. اگر آپ اس بات کو سوچیں تو سوچیں کہ ریئیکشن خطرناک تھا, لیکن آپ ترقی پسندوں کے یہاں انتظار حسین کو, حسن عسکری کو اس طرح جواب دیتے نہیں دیکھیں گے. حسن عسکری اپنے راستے پہ گئے, انہوں نے پاکستانی ادب کی تحریک شروع کر دی, اس نے اسلامی منشور پیش کر دیا. تو یہ سب کچھ سلسلے چلتے رہتے ہیں. جی اس سے پہلے کہ ہم حاضرین سے سوال چل رہے تھے, پہلے کے سوال جی کیا ظلم و جبر کے خلاف تحریک کا. تو جو مزاحمتی تحریکیں چلی ہیں یا چل رہی ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, مزاحمتی تحریکیں جو ہے وہ ترقی پسند تحریک ہی کا ذیلی سلسلہ ہے, کیونکہ ترقی پسند تحریک ہی نے مزاحمت سکھائی ہے. اسی طرح جب آپ دیکھیں گے مغرب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جب یہ نوبل پرائز, نوبل انعام اس کو ملا گلوکار کو, وہ سب مزاحمتی شاعری کر رہا ہے, اور کیا کہتے ہیں باب معلی کر رہا تھا شاعری بیٹھا ہوا. یہ تو چیز چلتی رہے گی, کیونکہ اصل بات ہے کہ ترقی پسند نظریہ, اور ترقی پسند نظریہ ہی مہمیز دیتا ہے مزاحمت کو. ترقی پسند نظریہ ہی مہمیز دیتا ہے نسائیت کو, وہی مہمیز دیتا ہے حق کوئی کو اظہار آزادی کے سوال کو. تو اس لیے وہ میں نے چونکہ میں کہا کچھ کا ذکر میں نے نہیں کیا, اور مزاحمتی پہ جو کر کے گرنے لگتے اس کا وقت نہیں تھا میرے پاس, لیکن مزاحمتی تحریک بھی انہی تحریکوں کا جزو ہے. جی جنید ٹھیک ہے. تو ایسا ایک اور بات روحانی تحریک کے بارے میں بات کی آپ نے, اقبال اور جورج دونوں کو ملایا. تو دو باتیں کرتے ہیں. پہلی بات جو روحانی تحریک کی بات ہوئی, ہمارے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں روحانی تحریک آئی نہیں, اور ہمارے جو نام جب لیتے ہیں تو بہت مشکل سے آپ کو ایسے نام ملتے ہیں جن کو کہیں گے واقعی اس کو کہیں بہت روحانی تحریک سے جوڑ سکتے ہیں. تو یہ, لیکن ساتھ میں ایک اور بات اکثر کہی جاتی ہے کہ ہمارا جو ادب تھا روحانی تحریک تو ایک طرف, ہمارا جو ادب روحانی جو شاعری ہوتی تھی وہ تو خود روحانی شاعری تھی, اور اس کو ہم بہت سے لوگ اس کو روحانی شاعری سے جوڑتے ہیں, جبکہ روحانی تحریک کے تحت لکھائی گئی تھی وہ ایک مختلف معاملہ تھا. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اس میں نا اصل میں عوام میں کنفیوژن بہت ہے. جو رومانٹسزم جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ پیور لو کی کہانی نہیں ہے, عشق و عاشق کی جو کہانی نہیں, اس کے جو 4-5 میجر جو رومانٹک موومنٹ کے, اس میں ایک آئیڈیلائزیشن آف ویمن ہے کہ عورتوں کو یا نسائیت کو ہم آئیڈیلائز کریں گے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے تخیل کو پرواز کر کے لے جانا ہے, ہمیں زمین پہ نہیں دیکھنا, ہمیں آسمانوں میں سے اپنے سلسلے ڈھونڈ کے لانے ہیں. تو جب رومانوی طریقے ہم اس کو کہتے ہیں تو وہ شاعری وہ ساری کی ساری چیزیں استعمال کر رہے, صرف عورتوں سے محبت کے نام رومانی شاعری نہیں ہے. اختر شیرانی نے تھوڑا بہت کیا, جو کچھ بھی کیا, لیکن یہ کہ عموماً شاعری یہ ہو رہی ہے کہ میں آزاد ہوں, میں آزاد ہوں لکھنے کے لیے, میں آزاد ہوں اپنے خیالات کے لیے. تو میں جو ہوں وہ صرف عورتوں کی باتیں تو عورتوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اور ہم ہمیشہ جیسے رومان آتا ہے نا تو فوراً آتا ہے کہ جی عورتوں سے محبت کی بات نہیں, یہ نہیں ہے. رومان کے اندر اصل بات یہ ہے کہ میں بحیثیت اپنے شاعر کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم جانا, ہم نے نقش امکا کو ایک نقش, ہم نے دشت امکا کو ایک نقش پا پایا. شاید وہاں جا کے دیکھ رہا ہے خود رومانی شاعر بات نہیں کرنی چاہتا, یعنی رومانویت میں سماویت ہے, بہت اونچی عرفہ درجوں پہ جا کے شاعری کی جاتی ہے. اس میں جوش ہوتا ہے, جذبہ, اس لیے جوش بھی اس میں شامل ہے, اس میں اقبال بھی شامل ہے. اقبال کی آپ دیکھیں بلند آہنگ ہے. رومانویت میں انقلاب بھی ہوگا, آزادی بھی ہوگی, لیکن فرد کی آزادی کے ساتھ ساتھ باقی اقبال اور رنگ دیں گے. لیکن ہمارے مین رومانوی شاعروں میں اقبال سر فہرست ہیں. اچھا, جو آپ نے جو ابھی جو باتیں جو لوازمات ہیں وہ تو ترقی پسند بھی وہی چاہتا ہے, بلکہ شاید اکثر اکثر فنکار ہوتے ہیں لکھنے والے, وہ وہی مقصد ان کا وہی ہوتا ہے. لیکن جب ہم رومانیت کو دوسروں سے الگ کرتے ہیں تو ہم وہاں پر آئیڈیلزم کی بات کریں گے نا, یعنی وہ جو بات کر رہا ہے اصل میں وہ ایک آئیڈیل دنیا نہیں. ترقی پسند کو رومانسک کو الگ کرنا پڑے گا. ترقی پسند رومانٹک ہوتے ہیں تو وہ بھی خواب دیکھتے ہیں, وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو رومانوی پیور لوگ ہوں گے وہ سماج کی بات نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے.
وہ داخلیت کو کہتے ہیں میرے پر سماج کی جان چھوڑاؤ، میں تو بس اپنے اندر دیکھ رہا ہوں، میں تو اپنے درد کو اپنے کرب کو محسوس کر کے بیان کر رہا ہوں، سائڈ کر کے میں اپنی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو، آپ سنیں یا نہیں سنیں. لیکن جو لکھنے والا بڑا شاعر ہے جس کو ہم ترقی پسند کہتے ہیں، رومانیت کے یا قائد ذوق والوں کے جدید والوں کے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں سماج کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے سماج سے دور رکھو. یہی بنیادی جھگڑا تھا. اچھا تو ہم لوگ آپ لوگوں کی طرف آئیں گے سوال جواب کی، بلکہ ہمارے دوست نے جنہوں نے کہا ہے کہ تم سے ضرور سوال لیں گے. اس سے پہلے میں درخواست ہوگی جیسے میں وعدہ کیا تھا اگر اسی چیز میں بس موقع کی مناسبت سے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی منیر ثانی صاحب. دراصل یہ بھی ایک تحریک نہیں ہے بلکہ تنظیم کہہ لیجیے، تحریک کر لیجیے، جتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ سائلنٹ پارٹنر ہے ابھی جتنے بھی تو میں ایک طرف تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ نہ تو ستائش کی ان کو تمنا ہے، نہ سرے کی پرواہ ہے کہ میری کتاب چھپ جائے گی، اس میں بہت سے لوگ آ جائیں گے جیسے کہ گلی گلی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں آج کل کہ اس میں لوگ واہ واہ کریں گے، میرے شعر سنیں گے. تو یہ سبب نہیں ہے ان کا، نہ تو کوئی کتاب مشاعرہ کر کے پیش کر رہے ہیں، نہ اپنی شاعری سنا رہے ہیں، ایک مقصد کے تحت لے کے چل رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ نے ترقی پسند تحریک کر لی ہے، آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. یہ بیڑا تو اٹھایا ہوا ہے آپ نے، جتنی کامیابی سے آپ دوسری محفلیں ہوتی ہیں آپ کی ترقی پسند تحریک کے حوالے سے نہیں لگتا کہ اتنا کام ہو رہا ہے اس تنظیم کے تحت بھی، حالانکہ تنظیم موجود ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایسا ہے کہ ترقی پسندی کے نام سے ہی لوگوں کو خوف آنے لگا ہے، جیسے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جو ترقی پسند ہے وہ لبرل ہے، جو لبرل ہے وہ مذہبی نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس طرح آپ کی ترقی پسند تحریک کے تحت جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اس میں اتنی زیادہ نہیں نظر آتا کام آپ کا جتنا اور چیزوں میں نظر آتا ہے؟ جی بالکل، آپ کا بالکل مناسب سوال ہے. مناسب ساری مشکل یہ ہے کہ آپ سمجھتی بھی ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ایک اکیلا دانہ کتنا بھاڑ جھونکے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ڈھونڈنے نکالتے ہیں تو پھر لوگ ملتے نہیں. اور دوسری بات یہ آنیسٹلی جو مسئلہ ہے ادیب و شاعروں کے اندر کہ ان کے اندر اپنی انا کے جھگڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، جب کسی کو قریب کر کے لاؤ بھی تو تھوڑے دن میں وہ بھاگ جاتے ہیں آپ کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ بہت کٹھن راستہ ہے. جب آپ اس کو بات کریں تو ہم کہیں گے کہ بھوائنے کا مزاحمتی، ہم مزاحمتی تحریک کا کچھ کام کر دیں گے جو ہم کرتے ہیں اپنے طور پہ جیسے بھی کریں گے. جب ہم یہ کرنے جائیں گے تو بہت سارے لوگ دامن کترا کے بھاگ جاتے تھے، اس کو پیسے چاہیے. تو اس کے لیے میں آپ کو رضیت شوق کا ایک شعر سناتا ہوں کہ نہ تو دن میرا تھا نہ شب میری، میں تلاش نان جبی میں تھا، میں ساری گزر گئی میں تلاش نان جبی میں تھا، کوئی ایک لقمہ نان شب تو غزل سرا کو بھی چاہیے. تو غزل بھی کم ہی لکھی گئی، میں تلاش نان، اسی لیے کچھ کام کم رہ جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے. لیکن میں نے جیسے اپنے طور پہ ہماری لوگوں نے کام کیا ہے کہ ہم نے کچھ ترقی پسند کتابیں تو چھپائی ہیں نا. ہاں، آپ سے ایک سوال یہ بھی تھا، یہ بڑی خوبصورتی سے پہلو بچا کے نکل گئے ہمارے منیر صاحب، اس سے جو انہوں نے اتنے عرصے میں مجھے معلوم ہے جس خانوادے سے یہ تعلق رکھتے ہیں اس کا بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اندر رگوں میں کون سی آگ دوڑ رہی ہے. لیکن آپ نے بہت سے کام بھی کیے اس کے تحت اور آپ اس کو نظر بچا کے نکل گئے. ذرا اس کی بھی تفصیل بتا دیجیے لوگوں کو. اصل میں خود نمائی ہوتی ہے اور کرنا نہیں چاہیے، خود نمائی ہوتی ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے. انجمن کے نام سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے انجمن بنائی تو پھر ہم نے رسا چغتائی کی کتاب چھپوائی، ہم نے نور ظہیر کی کتاب جو یہ ترقی پسند ہے، ہمیں آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی کتاب. ابھی ہم نے حارث قدری کی کتاب چھپوائی ترقی پسند انجمن تقویٰ مصنف کے نام سے، اور اس کے اندر بہت زیادہ دام دبڑی خرچ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں ہم نے چھپوانے کی کوشش کی. تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمارا نام اس میں ایک لائن لگ جاتی ہے انجمن ترقی پسند مصنفین کی حمایت سے منیر پرویز کا نام نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے. منیر صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے ادبی تحریک کے بارے میں بتایا. میرے لیے تحریک جو ہے وہ اٹ سیلف دا ورڈ، وہ موومنٹ ہے. جب تک
اس کے اندر تحریک نہیں ہوگی وہ تحریک نہیں ہو سکتی. لہذا معاشرے کے اندر جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، حالات حاضرہ میں جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ تمام تر تبدیلیاں آپ کے لکھنے پہ، آپ کی شاعری پہ، آپ کی باتوں پہ اثر انداز ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. جنگ ہوتی ہے، اگر جنگ کے بارے میں نہ لکھا جائے اور اس سے متعلق نہ لکھا جائے، ضروری نہیں کہ وہ صرف جنگ کی ترکیبوں کے بارے میں ہو. جنگ پہ کے حوالے سے کہانی، نظم، غزل جو کچھ بھی ہے وہ لکھا جانا چاہیے. تحریک ترقی پسند کے ساتھ ہمیشہ پرابلم یہ رہی ہے کہ وہاں پہ آپ نے آل انڈیا پروگریسو موومنٹ کی ذکر کیا، سجاد فقیر صاحب کا ذکر کیا جو ولایت سے ہو کر کے آئے اور آپ نے آ کر کے جو ہے ہندوستان میں داغ میل ڈالی اور پروگریسو موومنٹ. چیز یہ کہ اختلاف کی وجہ جو بنی وہ یہ بنی کہ ہم لکھنے والا جو ہے، جو لکھاری ہے، جو کہنے والا ہے، وہ کسی کا حکم نہیں سنتا. وہ سنتا ہے تو اپنا تخیل اور اپنی ذات میں سے جو بات نکلتی ہے اس کو سنتا. وہ آپ کی ڈکٹیٹ کو نہیں سنتا. لیکن جب یہ پروگریسو موومنٹس میں یہ کام شروع ہو گیا کہ نہیں، آپ نے سوویت فلسفہ جو ہے یا مارکسسٹ فلسفہ جو ہے اس کو بھی لے کر کے آگے چلنا ہے، تو مشکل ہوئی. یہاں تک کہ منٹو جیسا ایک لکھاری جس کی بہت ساری لکھت جو ہے وہ سوسائٹی میں جو الز ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کے حوالے سے لکھی گئی بات، اور اس کو ہم نے کچھ اور کرنے دے دیا. اس نے پروگریسو موومنٹ میں آنا بند کے اجلاس میں آنا بند کر دیا. اسی طریقے سے کیفی اعظمی صاحب نے اور باقی حضرات نے اس میں سردار جعفری صاحب نے، ان لوگوں نے آنا بند کر دیا. بڑی اچھی کتاب ہے. حمید اختر صاحب پاکستان میں جرنلسٹ تھے، شاید نام سنا ہوگا. وہ سیکرٹری تھے آل انڈیا پروگریسو موومنٹ بمبئی کے، اور وہ ہجرت کر کے پھر پاکستان تشریف لے آئے. وہ کتاب منٹس آف دوز میٹنگس میں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس میں جس قسم کی گفتگو، اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے. دو شخص ہیں، ایک ذہن سے سوچتا ہے، دوسرا دوسرے ذہن سے سوچتا ہے. تو اختلاف سے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اختلاف کو تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور یہی بات ابھی آپ نے جو ایک بات کہی کہ جی وہ اسلام سے متاثر ہو گیا، وہ ادھر فلاں چیز سے متاثر ہو گیا. آج جو ہے رونا پڑا ہوا ہے کہ جی اردو ختم ہو گئی، اردو ختم ہوتی جا رہی ہے. بھائی اردو ختم نہیں ہو سکتی. اردو میں نئے نئے الفاظ، نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی، اور یہی راز ہے ایک زبان کی ترقی کا، اس کے کلچر کی ترقی کا، اس کی تحریر کی ترقی کا. یہ وجہ عرض کرنا چاہتا تھا. نہیں، بہت شکریہ. میں سب سے درخواست کروں گا ڈاکٹر خالد سہیل صاحب، ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں مجاہد شاہی صاحب نے میری ساری بات غور سے سنی نہیں. میں نے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ اردو جو ہے جو متحرک زبان تھی، اس کا تحرک اب بھی قائم ہے، مسلسل چل رہا ہے. جو ترقی پسند تحریک کے نیگیٹوز تھے، میں نے یہ کہہ کے کہ حالانکہ میرا خود اس سے نظری تعلق ہے، اس کے نیگیٹوز کو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایسا ہوا ہے، زیادتی ہوئی تھی، وہ برا ہوا تھا، اس میں لوگ الگ ہو گئے تھے، منٹو کا نام میں نے الگ ہونے والے، عصمت کا نام الگ ہونے والے تھے. یہ باتیں تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف جو ریئیکشن تھا انتظار حسین کا یا شمس الرحمان فاروقی کا یا حسن عسکر کا، وہ بھی بہت قبیح تھا. تو وہ بھی لکھا گیا ہے، کوئی اور وہ لکھ دے گا، یہ لکھا ہوا ہم لوگ سب کے سامنے ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہاں، اجازت آپ نے جنگ کی
بات تو اس سے بڑی نظم کون لکھے گا کہ گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں. گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں. تو سائن لدھیانوی نے لکھا تھا، ظاہر متاثر ہو کے لکھا تھا، جنگ بھی لکھا تھا، اب بھی جنگ ہو رہی ہے تو لوگ لکھ رہے ہیں. جیسے عام تھا جب ویتنام میں لڑائی ہو رہی تھی تو کسی نے لکھا کہ یارو ایک لڑائی ہے ویتنام سے منگو پیر تک، منگو پیر پہ گولی چلی، ہمارے منگو پیر روڈ پہ انڈسٹریل ایریا ہے ویتنام میں، تو لکھا خالد علی نے کسی نے کہ یارو ایک لڑائی ہے ویتنام سے منگو پیر تک. تو یہ چیزیں تو ہوتی چلی جا رہی ہیں اور لکھتی چلی جا رہی ہیں. اور ویسے اور ادیب شاعر اگر محسوس کریں گے کہ ہمیں سماج کے بارے میں لکھنا ہے تو وہ لکھیں گے. جب وہ کہیں گے ہم داخلیت کے اندر ہیں ہم نہیں لکھیں گے تو پھر مشکل پیدا ہوگی. اسی لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد صاحب سمجھتا ہوں کہ میر پرویز صاحب نے بہت ہی اسکالرلی جو پریزنٹیشن تھی، ہسٹوریکل بھی تھی اور ڈیپتھ بھی تھی. ایک پہلو جو چونکہ میں نفسیات کا طالب علم ہوں تو ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں انسانی نفسیات کے حوالے سے سیگمنڈ فرائڈ اور کارل جونگ نے کی، انہوں نے انڈیویجول انکانشیس فرائڈ نے بات کی، جونگ نے کولیکٹیو انکانشیس کی بات کی. اس کا اثر بھی جو ادب پر آیا اس کی دو مثالیں جو ہیں، جو جب ورجینیا وولف اسٹریم آف کانشسنس کی بات کرتی ہیں اور جی این جوائس نے جو یولیسس کی بات کی، تو ایک پہلو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہم زبان شعوری طور پہ اختیار کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم لاشعوری طور پہ کرتے ہیں. تو ادب کو انسانی انفرادی اجتماعی جو نفسیات ہے اس کو سمجھنے کا ایک وہیکل ہے کہ ہم اگر کسی دور کے ادب کو سمجھتے ہیں تو اس سے اس کو میں ان کی نفسیات کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس دور کی جو نفسیات ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو یہ ایک پہلو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر. بہت شکریہ. ڈاکٹر غلام اقبال، آپ نے اس سے ہمیں یاد کرانا چاہتا ہوں آپ لوگوں تو جو بھی آپ لوگ گفتگو میں شریک ہونا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں آپ کو بتا دیجیے گا اور اسی حساب سے مائک جب آپ تک پہنچے گا تو پھر جنرل سوال کریں میں جواب بھی دینا. اچھا ہاں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کہیے کہ ہاں یہ سوال ہے. میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا. اصل میں کچھ چیزیں جو مجھے کبھی کلیئر نہیں ہوئی. تو کچھ دنوں پہلے میں نسیم عابد کے ساتھ ان کی کتاب پر ڈسکشن کر رہا تھا تو یہ سوال آیا تھا اس وقت. تو مجھے جب یہ موضوع ملا تو میں نے کہا یہ سوال میں آپ سے ضرور پوچھ لوں گا کیونکہ مجھے ایک آئیڈیا نہیں ہو پایا ہے اور میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں اصل میں. تو ممکن ہے منیر بھائی کلیئر کر دیں. اصل سوال یہ تھا کہ جب نوآبادیاتی دور میں جو پرابلمس یہاں پر آئے اور یہاں پر جو لٹریچر لکھا گیا ریٹیلیشن میں وہ بڑا امپیکٹ فل نظر آیا ہے کہ صاحب یہاں کے ابوریجنل ادیبوں نے لکھا جب مغربی قومیں یہاں آئیں نارتھ امریکہ. تو میں نے نسیم عابد سے پوچھا اس ڈسکشن کے دوران کہ جب یہ کولونائزیشن ہمارے یہاں ہوئی تو ہندوستان میں کس قسم کا ادب لکھا گیا، کیا ریٹیلیشن میں لکھا گیا، نہیں لکھا گیا تو اس کی کیا وجہ ہے. تو وہ بات پھر رہ گئی پیچھے. اچھا وہ تو ایک سوال میرے ذہن میں تھا. پھر میں ایک اور بات سوچ رہا تھا ابھی اس ڈسکشن کے دوران کہ اگر ہم قدیم ادب ویسٹرن لٹریچر کے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہمیں اپنے یہاں کے لٹریچر پہ نظر آ رہا ہے. ہماری ہسٹری 300 سے 500 سال تک کی نظر آتی ہے، ان کی تاریخ 2000 سال کی نظر آتی ہے. ان کا سلسلہ اوڈائسی سے شروع ہوتا ہے. ہمارا سلسلہ ہم جب ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہوئے چلتے ہیں تو کئی جگہ آ کر رک جاتے ہیں. مثلاً یہ کہ پیراڈائز لاس نظر آتی ہے میڈیول دور میں. ہمیں میڈیول دور کا ادب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم وہاں پر کیا لکھ رہے ہیں، کس قسم کی چیز آ رہی ہے ہمارے میڈیول دور میں. یا جب ہم آگے جاتے ہیں رینیسانس میں تو ہمیں ایک الگ طرح کا لٹریچر یہاں نظر آتا ہے کہ صاحب رینیسانس میں چونکہ میڈیول دور کا پورا ایک پیراڈاکسیکل ریئیکشن سامنے آ رہا ہے، ایک ریئیکشن نظر آ رہا ہے تو ادب بھی ویسا آ رہا ہے. ہمارے یہاں وہ دور مختلف ہے. ہمارے یہاں ابراہیم غوری آ رہا ہے، مغلیہ حکومت آنے والی ہے، 300 سال کی پوری ایک ڈکٹیٹرشپ آنے والی ہے، بادشاہت آنے والی ہے. ہمارا بالکل پیراڈائم مختلف ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انڈسٹریلائزیشن آتی ہے، اس کے ریئیکشن میں ایک آپ نے جیسا فرمایا رومانسزم آتا ہے. ہم ابھی تک 17ویں صدی میں اس دور میں ایک الگ طرح کے سچویشن کی گرفتار ہیں. ہمارے یہاں 1857 کی جنگ آزادی آنے والی ہے، ہمارے یہاں اور مسائل آنے والے ہیں، ہم ابھی تک اس کے شکار ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار ہوتی ہے، ایک پوری کی پوری چینج نظر آتی ہے، ماڈرنزم پوسٹ ماڈرنزم جو کوئی سچویشن بنتی نظر آتی ہے. بھائی یورپ میں جنگ ہوئی، ان کے ریفلیکشنز بنے. ہمارے مسئلے وہ ڈائریکٹ نہیں تھے. ہماری سچویشن جو ہے وہ ٹائم اسپین کے لحاظ سے بھی شارٹ ڈیوریشن کی ہے، ان کی لانگ ڈیوریشن کی ہے. ہم ان کی فلاسفی کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پولیٹیکل سوشل ڈائنامکس مختلف ہیں. ہم ایک الگ طرح کی کنسٹیٹوئنٹس کے میں ہیں
اور ہمارے پاس ادب کی جو ریفلیکشن آ رہی ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے، لائک ایک جو تجربات یہاں پر ہو رہے ہیں، اور آف کورس جیسے کہ فرمایا انہوں نے کہ موومنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کے ریئیکشنز نظر آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے ادب کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو اس کے لحاظ سے، لیکن ہمارے یہاں سوسائٹی ریگریسو ہوتی چلی جاتی ہے. ہمارے یہاں پروگریسو موومنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی ریفلیکشنز آتی ہیں وہ اپنی جگہ وہیں رہتی ہیں اور پھر اس کے جو بھی مسائل آتے ہیں، مگر سوسائٹی اور طرف چلی جاتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو نیچرل فنومنا میں نہیں ہیں. شاید اس کے اندر لٹریچر کے مسئلے ہیں، شاید آئی ڈونٹ نو انٹلیکٹ کے مسئلے ہیں، کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. تو میں اس کنفیوژن میں تھا، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. کیا ہم واقعی ان کی جو ریفلیکشنز آ رہی ہیں اسی کے لحاظ سے کہ صاحب جیسے موومنٹ وہاں سے آ رہی ہے اسی کے لحاظ سے ہمیں اس کو پرسیو کرنا ہے؟ جیسے کہ پروگریسو موومنٹ کی بات ہوئی تو کیا ہوا، کچھ فرق تو نہیں پڑا؟ مطلب یہ کہ آپ میری بات سمجھ رہے نا. اب جیسے پوسٹ اسٹرکچرزم آ گیا ہے یہاں پہ، ایک لٹریچر کے نئے تجربات ہو رہے ہیں، اب ہم اس تجربے میں چلے جائیں اپنا طرف. اب میں کچھ کروں. تو میں آپ کا سوال بالکل بھی نہیں سمجھ پایا، لیکن یہ کہ میں اس سے بھی عرض کر لیتا ہوں. دیکھیے ہم لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس ریئیکشن کے اندر جو ادب وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو ہم کر کے اپنا کیسے کر، ہمارے یہاں اپنا بہت کچھ کام ہو رہا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم پڑھ لکھ تو کچھ رہے ہی نہیں ہے نا. ہم میں سے اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کتنے وہاں سے کچھ بھی مسائل رسالے اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، ریختہ اتنا بڑا نئے سے پرانی کتابوں کا کنٹینٹ لے کے بیٹھا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. اور تو جو جنگ اپنے کا ریئیکشن جوش والی آبادی نے جنگ کے زمانے میں جو لکھا ہے اور کتنی مصیبت، سلام ہٹلر اعظم، سلام رہبر اعظم، کہ بکنگم قصر کی جانب جب کی بار ہو جانا، ہمارے نام کا بھی ایک گولہ پھینکتے آنا. یہ لکھ رہا ہے نوآبادیاتی نظام میں، اور کتنی ساری لکھی جانی، کتنے لوگ بند ہو رہے ہیں. اور ابھی بھی آپ کے پاکستان میں مسلسل لکھا چلا جا رہا ہے، جبر کے نظام میں بھی لکھا چلا جا رہا ہے. لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، خواتین اپنے مار پٹ رہی ہیں، مر رہی ہیں، خلیل خمر جیسے ایڈیٹ کو وہ بھگت رہی ہیں، یہ مقابلے کر رہی ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں. شاہد صاحب لگے ہوئے ہیں اس کام کے اندر جو آپ نے کہی کہ وہاں پہ اچھا اور ڈی سی اور ایڈیٹ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کے یہاں قرۃ العین حیدر نے آپ کا دریا لکھ دیا، جب آپ کے یہاں عبداللہ حسین نے اداس نسلیں لکھ دی، جب آپ کے یہاں فیض نے کیا کیا لکھ دیا، ترجمہ ہوا، جو ہوا تو پہنچا. عشائی صاحب سن 2012 سے اسی کام میں لگے ہیں کہ ہمارے بڑے ادب کو انگریزی میں تبدیل کر کے سامنے لے آئیں. تو ہمارے یہاں اوڈیسی لیکن ہمارے داستان میں امیر حمزہ پوری موجود تھی، اور ایک بہت ہی اچھے آدمی مشرف آدمی نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا. تو ایسی بات نہیں. اب بھائی آپ نے خود ہی کہا کہ وقت کم ہے ہمارے پاس، ہمارے وسائل کم ہے، لیکن ہمارے لوگ کام تو کرے جا رہے ہیں انگریزی میں بھی اردو میں بھی. اور محمد حنیف لکھ رہا نا بیٹھ کے دا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز، لکھ تو رہا ہے نا، اور اسی زمانے میں لکھ رہا ہے، جبر کے زمانے میں لکھ رہا ہے. تو یہ کام تو ہو رہا ہے وہاں پہ، ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا. رشید نظیم. جی ملک بھائی، آپ نے فرمایا کہ مارکسی جو فکر تھی اس کا اس پاکستان میں اسلامی فکر کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ امریکن مفادات کے ساتھ زیادہ ٹکراؤ ہو گیا تھا، اور پاکستان آرمی نے پوری طرح ان مارکسی ادیبوں کو دبایا اور ڈرایا اور دھمکایا، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سارے حسین صاحب کی جو چراغوں کا دھواں میں انہوں نے لکھا کہ بہت سے مارکسی جو ادیب تھے انہوں نے انقلاب کے نعرے چھوڑ کے تو دو پلی ٹوپی پہن لی. تو کیا خیال ہے کہ وہ اس کی وجہ امریکن مفادات زیادہ آسان جواب کہ ادبی موضوع نہیں ہے تو اس کو بات نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہر ہے مارکسزم کا بہت بڑا مقابلہ امریکن کیپٹلزم سے تھا، اور امریکن کیپٹلزم نے سال کی جدوجہد اس کو ریسیو کر دیا، اس کو پیچھے دھکا دے دیا. لیکن اس کے باوجود ابھی تک بھی مارکسزم کے اوپر پاکستان میں بھی کام ہوتا ہے، اور کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ وہ نظریہ تو محفوظ ہے نا موجود، کہ آج جو ہے وہ مزدور کی مزدوری پہ اضافہ کر کے اس کا نفع اپنی جیب میں ڈالتا ہے.
یہ کام تو ختم نہیں ہو گیا. تو امریکہ کرے یا کوئی کرے, مطلب کسی نہ کسی نظم آئے. آپ کے ٹریڈ یونینیں ساری ختم کر دی گئیں, آپ کے سرمایہ دار اتنی بڑی قوت کے ساتھ موجود ہے, لیکن لکھنے والے تو لکھ رہے ہیں اس کے خلاف. انجمن ترقی پسند مسلمین پاکستان میں کئی یہ بیٹھے آپ کے برابر میں اظہر صاحب, اسی سے اس کا تعلق ہے, اور بھی لوگ بیٹھے اپنی اپنی کوششیں کریں کہ بھائی جہاں کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ, جہاں تک کہ ستم کی سیاہ رات چلے. یہ بات موجود تو ہے نا, وہ کرنے والے کر رہے ہیں. جی جی میر علی. جی میر علی صاحب, میں آپ کو سے کوشچن پوچھ سکتا ہوں اردو کے حوالے سے. جیسے میرا بیک گراؤنڈ میوزیشین ہے, بہت ان دا ایسٹرن اینڈ ویسٹرن. ابھی ایک بہت بڑے استاد لکھنؤ اور شاہجہاں پور گھرانے سے یہاں پہ آئے تھے. سرود ان کا انسٹرومنٹ ہے انڈیا سے. تو کچھ ٹائم ملا بات کرنے کا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ سکھانے, کلاسیکل میوزک سکھانے کا جو رواج ہے مختلف گھرانوں سے, اس کا آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نے آپ کی بایوگرافی میں پڑھا کہ یو آر دا لاسٹ آف دا 5th جنریشن آف دس. کہنے لگے ہاں میرے بعد تو یہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ میرے کوئی بچے نہیں ہیں, میں نے انہیں سکھایا نہیں ہے. اور پرانی جو سکھانے کا رواج تھا کہ اسٹوڈنٹس یوز ٹو موو ان ٹو دا ہاؤس آف دا مائسٹرو, وہیں رہتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے. تو روی شنکر صاحب بھی آ رہے ہیں ملنے کے لیے, چائے پہ بیٹھ گئے, ان سے بھی کچھ سیکھا. لڑکیاں جو ہیں وہ گھر کا کام کرتی تھیں اور پھر سیکھتی بھی تھیں. سو اٹ واز اے لائف اسٹائل بیک دین. اب جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ آورلی کام چل رہا ہے گھنٹے کے حساب سے, اور کیا کہتے ہیں آپ کے کہ زوم پہ کام چل رہا ہے, یا مختلف, مطلب بہت ہی کمرشلائز وہ گھرانہ جسے ہم کہتے تھے. اور دس از ناٹ جسٹ فار سرود, میں نے دیکھ رہا ہوں پچھلے کافی سالوں سے کہ یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور بٹ دیر مینی ویریبلز بیکاز آف دس, کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچے نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں, پیرنٹس ڈسکریج کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر بن جاؤ, جو کہ ہمارا کلچر میں پچھلے کافی جنریشن سے یہ ہو رہا ہے. کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اردو کے حوالے سے شاعری لکھنے کے لیے جس طرح غالب کے زمانے میں یا ان لوگوں کے زمانے میں تھا, اب آگے کیا فیوچر ہے سکھانے کا اور سیکھنے کا, یہ ٹریڈیشن آگے بڑھانے کے لیے؟ جی آپ کے دو جواب ہیں میرے پاس. پہلے تو موسیقی کے حساب سے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پوری تعلیم ان استاد صاحب کو نہیں ملے کرنے والے. ابھی ہم نے ریسنٹلی شاہد علی صاحب, استاد شاہد علی بہت مشہور پاکستان کے استاد ہیں, ان کی کتاب ہم نے ابھی, انہوں نے راگوں کے اوپر انگریزی میں اپنی کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا ہے, تو ہم نے ابھی شائع کرنے میں مدد کی ہے, اور یہ اس کو پروگریسو رائٹرز کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ سارے کام جو ہے ضروری ہیں, ہونے چاہیے. کہتے ہیں اردو کا معاملہ ہے بھائی, تو اردو تو پہلے پاکستان میں ہوگی نا, وہ لکھنا پڑھنا وہاں ہوگا, وہاں اسکولوں کالج میں ہو رہا ہے. کینیڈا کے اندر آپ اگر آ گئے ہجرت کر کے, پھر آپ کہیں کہ میں اردو بھی سیکھ جاؤں, بچوں کو بھی سکھا دوں, تو یہ تو مشکل کام ہے, اس میں مشکل ہوگی, لیکن بہت ساری ریسورسز پھر بھی موجود ہیں. میرا بڑا ایک سطحی اور مجھے ذاتی علم کے لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں, تحریک کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ جو اردو ادب میں تحریکیں چلی وہ مغربی تحریک سے وابستہ رہی یا ان کو لے کے آگے چلی ہیں یا ان سے متاثر رہی. اردو ادب کے اندر جتنی اصراف ہیں وہ فارسی اور عربی سے آئی ہیں, اور اردو ادب پر فارسی ادب اور عربی اثر کا اثر بھی رہا. بہت عرصے مغلیہ عہد کے اندر ہی اردو زبان نے عروج پایا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ خاص عہد میں آنے کے بعد ہمارا ادیب اور معاشرے میں بسنے والے لوگ کیا ذہنی طور کے اوپر, شعوری طور پر مغربی تحریکوں سے متاثر نہیں تھے؟ کیونکہ یہ تحریک تو عربی لٹریچر میں بھی اور پرشین لٹریچر میں بھی ہوں گی, کیونکہ مغلیہ بادشاہوں نے تو پرشین کو آپ کی سرکاری زبان بنایا ہوا تھا, اور اس کے اثرات تو بہت زیادہ تھے ہندی. جی دیکھیے اس کا جواب بہت ہی سطحی میری بھی نالج ہے, اور علم میرا بہت کم ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ جو پہلی تحریکیں جو میں نے کہی نا آپ کو, وہ ٹوٹلی انڈیجنس طریقے تھیں, یعنی ریختہ سے ریختہ اور ریختہ سے یہاں بہت لوکل تحریکیں تھیں.
جب آگے بڑھے انگریزوں کا آپ کے اوپر قبضہ ہو گیا تو آپ مانیں یا نہیں مانیں اب آپ کو آپ فنا ہو گئے. 57 میں مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہندوستان میں, اور ہندوستانیوں نے یعنی ہندوؤں نے, میں ڈسٹنگوش نہیں کرنا چاہتا ہوں, انہیں آلریڈی انگریزی علوم سیکھنے شروع کر دیے تھے, تو ہم بہت پیچھے رہ گئے. اور ہم اقلیت نہیں کرتے تھے, مولائیت کرتے تھے, مدرسے کھول کے بیٹھے ہوئے تھے, ہم پڑھتے نہیں تھے. تو ہمارے پاس درس نظامی جب سے اب تک چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں جو ہے موجود, تو اس کے اندر جو نئی چیزیں تھیں ان کو سیکھنے کی ضرورت پڑی. ہم نے اپنی سائنسز کو 700 سال پہلے عربیہ میں دفن کر دیا تھا, اب تک پہنچی نہیں تھی. ہم کارخانہ نہیں لگانا چاہتے تھے, ہم چھاپا خانہ نہیں لگانا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کرنے کے بعد یہ کہنا تو میں اس سے بچنا چاہتا کہنے سے کہ ہم ویسٹرن انفلوئنسز کے اندر موومنٹس کو لاتے ہیں. جو نیچرل ہے وہ تو ہوتا ہے. جب آپ اب تو گلوبل ولیج میں آپ رہتے ہیں نا, اب سے نہیں زمانے سے رہتے ہیں, تو جہاں کچھ بھی ہو رہا آپ کو پتہ چلے گا. لیکن فارسی کے اندر سے کوئی ادبی تحریک ہماری طرف آتے ہوئے نظر آئی نہیں, کیونکہ جو آپ کے بادشاہ حکمران تھے وہ بھی ادب کو اس طرح سے نہیں لا رہے تھے. نیچے مشاعرے تو کرواتے تھے اپنی فن طبع کے لیے, اپنی خوشی کے لیے, لیکن وہ وہاں سے علماء اور فردوسی وغیرہ کو نہیں بلاتے تھے کہ یہاں کے آپ کو سب کچھ شاعری سناؤ. وہ آپ کو غالب کو وظیفہ دیتے تھے, ذوق کو وظیفہ دیتے تھے, غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا, اس طرح سے کام چل رہے تھے. تو اس لیے بدقسمتی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ چونکہ نہ عربوں نے نہ عربوں میں بھی بھائی کوئی نسلی پوری موومنٹ موجود نہیں تھی. عربی شعریات تھی اپنی جگہ پر, لیکن اس طرح سے عربی کا ہمارا مزاج نہیں تھا, ہمارا مزاج فارسی کا تھا. تو فارسی تو ہم نے لیا. شعر العجم جو ہے کتاب, وہ شبلی نے لکھی نا, تو شعر العجم سے ہی اردو کو سکھایا ہے, اسے سکھایا, اسے قاعدے سکھائے ہیں. کوئی نئی چیز, اچھا وہ سب پرانے علوم تھے نا, مرثیہ تھا, رسا تھی, قصیدہ تھا اور مرثیہ تھا. اب نئی نظمیں تو نہیں تھیں ان کے یہاں, اور صرف ان کے بھی نظمیں نہیں تھیں. تو یہ چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں. جی حضرت شام آواز. اچھا, میرا ایک بڑا طالب علمانہ سا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس رشٹ لائف میں ہمیں آج بھی کسی ادبی تحریک کی ضرورت ہے؟ دوسرا آپ سے ایک چھوٹا سا کویشچن ترقی پسندی کے حوالے سے ہے کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترقی پسندی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ نظریاتی ہے یا طبقاتی ہے؟ شاید نظریاتی پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمیں تو بنیادی طور طبقاتی ہے, تو طبقاتی سے ہی شروع ہوگا نا. تو آپ تو ہمیشہ جو ترقی پسند لوگ تھے لوور طبقات, ذہنی طبقات کے لیے بات کرتے تھے, تو طبقاتی ہے. نظریہ تو اس کے اوپر یہ آ گیا کہ ہمارے جو طبقات ہیں ان کو وسیع ہونا چاہیے, ان کو بلند ہونا چاہیے, مزدور کو مزدور کا حق ہونا چاہیے, سرمایہ دار کو ہمارے سے زبردستی کا ہمارے سرپلس ویلیو لے کے بیٹھ جاتا ہے وہ ہمیں واپس ملنی چاہیے. تو یہ تو طبقاتی تو ہمیشہ رہے گا. اور بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ریختہ والے بھی طبقاتی تھے, جو ولی دکنی والے بھی طبقاتی لوگ تھے, وہ فارسی کے اشرافی سے لڑ رہے تھے. اسی طرح جو تحریکوں کی بات ہے کیا ہونا ضروری ہے, تو مجھے تحریریں خود رو ہوتی ہیں. وہ کسی نہ کسی اگر آپ دیکھیں گے کوئی جمہور اگر کوئی نئی چیز شروع ہو جائے گی, آپ کے جدیدت شروع ہوئی پھر رک گئی, نسل نظم آئی پھر رک گئی, کیوں رک گئی؟ یہ پورا جامع یونیورس آف پوئٹری تو آپ کو مل گیا نا, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ فرض کریں اب ہاں ایک موومنٹ یہ ہے جو آپ ہیل کے اوپر کام کر رہے ہیں. بہت بڑی بدقسمتی ہمارے اردو بولنے والوں کی یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقامی ادب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہ ہمیں شاہ بٹائی پتہ ہے, نہ ہمیں ہیر پتہ ہے, نہ ہمیں کچھ پتہ ہے. شاد و رسالوں میں اٹھا کے کہیں گے خوشی خوشی اپنی پڑھ لیتے ہیں, اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہوا ہے تو کہاں ہے. میرا نام کسی نے سامی رکھ دیا تھا, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کسی بڑے سندھی شاعر کا نام میں سے پتہ نہیں کیا رکھ دیا. سمجھیں آپ. تو اس طریقے سے جو ہماری اب جو شرط ہے, جو تحریک اب ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مقامی جو سرمائے ہیں, یہ آپ نے بڑی اینٹی سیمیٹک بات کیا, تو ان کو مقامی سرمایوں کو اردو کی طرف منتقل کیا جائے. اور ان کو جو لوگ آپ کام کر رہے ہیں, جیسے میں پنجابی نہیں جانتا ہوں لیکن آپ کی محنت میں اس خوشی سے آتا ہوں کہ وہاں سے کوئی نئی چیز مجھے مل جائے گی اور میں آج تک آپ کی ہی جو آپ نے پڑھی ہے اس کے اثر میں ہوں. تو یہ لیکن یہ ہونا چاہیے, ہو نہیں رہا ہے. جی شکریہ. حسین, میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2021 تک کا انگلش لٹریچر, جیسا کہ مجھے اطلاع ہے,
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाउनलोड किया जा चुका है। और ये मैं भी इससे इस तरह इस्तेफादा करता हूँ कि जो भी छोटी मोटी तख्लीकी काम मैं करता हूँ वो मैं उसको देता हूँ, और ये सोच के देता हूँ कि ये जैसे मुतकद्दमीन होते थे या कुछ असातिज़ा होते थे, ये देख के बताएं कि ठीक है या कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन इस बात को लुक डाउन किया जाता है। तो ये तहरीक तो मेरे ख्याल है ये चलेगी, इसके मुतालिक भी कुछ आपने सोचा है? पता चलेगा कि AI की तहरीक चलेगी। आप उसे तहरीक समझते हैं? नहीं, मैं उसको एक एग्जिस्टिंग लोकल फिनोमिनन समझता हूँ, एक काम है जो हो रहा है, तहरीक तो नहीं है। और ये कि ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़माने तक जो कुछ भी आप वहाँ करेंगे, अगर आपने अपने काम को कर लिया तो क्लियरली प्लेजियरिज्म कहलाया जाएगा, क्योंकि उसकी टेस्टिंग भी बहुत मौजूद है। फर्स्ट करें आपने कोई चीज़ लिखवा ली, अपनी चीज़ दिखा दी, उसने तरबियत करके दे दी, कोई बच्चा उसको एक और मशीन पे चढ़ा देगा, कहेगा आप भाई कहाँ से क्या क्या उठा के दिया है। पहली तो बात ये अंग्रेजी में, अच्छा मशीन लर्निंग जो है जरा से ताल्लुक है, बहुत मुश्किल चीज़ है। अभी मशीन लर्निंग उर्दू के करीब तक भी नहीं पहुंची है। जब 50 साल में या 10 साल में, चले 10 साल में क्वांटम होती है, पहुंच जाएगी उर्दू, तो हो सकता है मैं ऐसा कुछ हो। लेकिन देखिए कर क्या रही है मशीन लर्निंग, कुछ और ये लिखा जा चुका है उसी को जोड़ जोड़ के आपके सामने पेश कर रही है। वो ये नहीं कर रही है कि आपको बिल्कुल नए कोई ख्यालात मुहैया कर दी, ख्याल तो आपको डालना है। तो अगर मैंने ये लिखा है मैं उसको ये कर देता हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ गुड थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पर्पसेस, लेकिन लिटरेचर के लिए तो फिलहाल ये डिजास्टर है। जी जी, खालना सिंह साहब। मेरा सवाल ज़रा थोड़ा सा पर्सनल लेवल का है, जो मैंने फील किया है कि वक्त के साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता, आप हैं इस तरह के कुछ और लोग हैं, हम तो काम करते जा रहे हैं, लेकिन एक नई जनरेशन आ रही है और वो जनरेशन, उसमें एक ब्रेक डाउन है। एक तो हमारा लैंग्वेज बैरियर, इसके अलावा जो एक मजहब का एक बहुत एक बूम हुआ है पाकिस्तान में। गाड़ी में बैठे हम आ जाए तो हर कोने पे चंदा मस्जिद के लिए जमा किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको कोई लाइब्रेरी, किसी चीज़ के लिए कोई ऐसी एफर्ट नहीं आपको फील होगी। उस पे ऊपर से टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा अपना काम कर लिया है। जहाँ पे टेक्नोलॉजी पॉजिटिव चीज़ है, वहाँ पे अब हम किताबें कंप्यूटर के अंदर होती हैं जो कि हमें पता नहीं चलती हैं। तो कंसिडरिंग माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस के हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, उनको तब पता चलता है जब मैं कोई किताब उठाती हूँ और वो पढ़ती हूँ और फिर मैं उनके साथ बैठती हूँ और थोड़ा डिस्कशन करती हूँ, तो उनको पता चलता है कि ये कौन है, ये राइटर कौन है, ये क्या हुआ था। तो इसके बारे में कुछ आप बात करें कि एक खास जनरेशन तक मेरे ख्याल में ये चलेगा, या वो वाले लोग जो कि राइट उस जगह पे रह रहे हैं, जो फील कर रहे हैं या किसी अपने प्रीवियस बुजुर्गों से वहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, तो ऐसा वो जो ग्रुप है ना वो छोटा होता जा रहा है। कुछ गुर्बत ने वहाँ पे ऐसा कर दिया कि लोग अपने कारोबार में, बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपना एक प्रोफेशनल अचीव करने के लिए किसी न किसी तरीके से वो करते जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से, मेरा ये ख्याल है कि उसमें हेल्प करने के लिए ये जो लैंग्वेज उनके लिए आसानी है उसमें ट्रांसमिट करना, उनको शामिल करना, और इसको आगे हम कैसे चला सकते हैं, ये वाली इस पे आप जरा बात करें। जहाँ तक मैं समझा हूँ कि आप दो मौजूद करके एक बात शायद आप ये कर रही हैं कि हम अपने बच्चों को उर्दू वाली चीज़ें कैसे बताएं शायद, दूसरी आप ये कह रही हैं कि हमारे बच्चों तक लिखा हुआ जो सरमाया है वो कैसे पहुँचे, और हमारे छोटे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, तो मैं उर्दू की मिसाल देता हूँ। और मैं बहुत ही खुलूस दिल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मुसलसल, हिंदुस्तान में मुसलसल काम हुए जा रहा है। हमारे एक दोस्त है मुशर्रफ फारूकी, उन्होंने बच्चों की छोटी छोटी किताबें बना दी हैं, उर्दू में है। मेरी छोटी सी पोती है 3 साल की, यहीं की पैदा है, उसकी माँ सूडानी है, उसका नाम है पौधनी और पौधने की कहानी। अब वो हमारे घर में वो किताब मुशर्रफ ने भिजवा दी, वो बच्ची रोज़ आके पौधनी पौधना सुनती है और पौधने सुनना सीखती है। तो हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को सिखाना है कि अगर चाहते हो तो अपने बच्चों से उर्दू में बात करो, चाहते हो तो पाकिस्तान जाओ तो वहाँ से उर्दू की चीज़ें लेके आओ और उनको कहानियाँ सुनाओ। वो दादी के पास या नानी के पास कहानियाँ सुनने के लिए आते हैं।
जब वो आए तो अंग्रेज़ी सुनाने के बाद उनको उर्दू सब, वो बच्ची आती है हमारे अंग्रेज़ी की किताबें भरी पड़ी हैं, वो आती है उर्दू की किताब लेके बैठे मामा जान मुझे तो पौधने की कहानी सुनाओ, वो चूंटी भी कह रही है, हाथी भी कह रही है, मेंढक भी कह रही है, बिल्ली भी कह रही है। तो ये चीज़ें बहुत मेहनत तलब है। दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ी हमारे अपने सरमाए को छोटे छोटे पाकिस्तान में अंग्रेज़ी में भी तब्दील किया जा रहा है, ढूंढने की ज़रूरत है। जब कोई पाकिस्तान जाए तो ये मिशन बना के जाए तो मैं किन जगहों से जाके किताबें पूछूं, ऑक्सफोर्ड वालों से पूछेंगे भाई आपने क्या किया, ज़रूर चीज़ें मिल जाएंगी, और दोनों तरफ से मिल जाएंगी, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। जी सवाल खालसा को सलमान मतलब कहते हैं। मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है। हम कहते हैं कि उर्दू ज़बान के हवाले से कि बड़ी वसीउल क़ल्बी है इसमें, और ख़ुद उर्दू ज़बान जो है वो लश्करी ज़बान है, तरकी ज़बान का लफ्ज़ है, और जब हम लश्करी ज़बान कहते हैं तो इसमें हमारे ज़हन में आती हैं दो ज़बानें, अरबी और फ़ारसी, किसकी इश्तराक से जो है अमल बना है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखते हैं, अगर हम दूसरी ज़बानों की तरफ जाएँ जैसे संस्कृत है या हिंदी ज़बान है, उसके अल्फाज भी जो हैं हमें अपनी ज़बान में मिलते हैं, ख़ास तौर पर नज़्म में। लेकिन जब हम नज़्म या ग़ज़ल की या सुखन शायरी की तरफ आते हैं तो वहाँ हमें बहुत सी चीज़ों को पाबंद कर दिया जाता है। मतलब ये कि हम नज़्म निगारी में तो हिंदी या संस्कृत लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम शायरी में वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बतौर ख़ास, जब इजाफत का मामला आता है तो हम अगर कहना चाहते हैं कि शर्तिए ईमान, तो तलवारें जो है यहाँ से बाहर आ जाती हैं, उसकी क्या वजह है? इसका जवाब मैं कोई नक़ाद तो होने के जवाब उसको दूँ, लेकिन ये मीर साहब ने तो खुद ही कह दिया था। मीर साहब ने कहा था कि हमें ऐसी तरकीबें इस्तेमाल करनी है फारसी से उनका मेल मिलता हो, तो उसके ऊपर पूरा असद मोहानी ने दूसरों में भी अपने जो किताबें लिखी हैं बताया है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत ये है कि आजकल के शायर उस सारे रूल को, सारे कायदे को तोड़ मरोड़ के हिंदी अल्फाज को अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसको बुनते हैं, और कोई जिसको कहते हैं कि बहुत ही कलामत बड़ा शख्स खड़े होकर उनको टोकता है तो उसके टोकने में आते नहीं हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत ही हुस्न के साथ ऐसे लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लिया है तो आप उस पर कायम हो जाइए। कोई मुल्ला मुल्ला कोई आपको कहेगा तो नहीं सुनिए उसकी आप। जी, बल्कि उसका मैं एक इजाफा इसमें कर दूँ, उस पर अपने सवाल पे आता हूँ। गालिबन रशीद खान साहब ने कहा कि यहाँ पर अब सही और गलत की बजाय मुनासिब और नामुनासिब की बात होनी चाहिए, कि अगर सुनने में अच्छा लग रहा है और आपकी ज़बान में रच बस गया तो फिर वहाँ पर आप चलने दें उसे। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि हमने बहुत सारी बातें की हैं, जैसे हमने तहरीकों की बातें भी की, हमने आलमी तहरीकों की बातें भी की, और हमने ये भी कहा कि हम आपको कोई ये ग्लोबल विलेज है तो जो एक जगह हो रहा है वहाँ दूसरा जगह उस पर असर है। इस वक्त क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में अदब के हवाले से क्या कोई आलमी अदबी तहरीक इस वक्त है जिसको कहें कि आज की असली तहरीक है, और अगर आप उसके अलावा ये कहना चाहें कि उसको उर्दू भी हिस्सा है कि नहीं? ऐसी कोई बड़ी मोहब्बत इस वक्त सामने नहीं आ रही है। जो पिछले 2 सेक्युलरिज्म आई थी वो चली गई, बहुत थोड़े दिन एक्सिस्टेंशियलिज्म आई थी अपनी जगह, ये सब आके कायम हो गई। इस वक्त कोई आप खालिद सुहेल साहब से मुझे बता सके, मेरे इल्म में नहीं है कोई एक बहुत ही मुतहर्रिक मूवमेंट इस वक्त इंग्लिश लिटरेचर में या वेस्टर्न लिटरेचर में चल रही है, मेरे ख्याल में तो नहीं है कोई। तो इन सब में अगर हम देखें तो जो शायद सबसे आखिर में आने वाली तहरीक अगर आप कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो मावादे जदीदियत है या पोस्ट मॉडर्निज्म, ये इसके बाद कोई और तहरीक नई तहरीक सुनने को नहीं मिली? नहीं हुई नहीं, क्योंकि ये भी एक जिसको कहते हैं ना आर्टिफिशियल तहरीक थी। माबाद जदीद ज़बरदस्ती की तहरीक थी जो बुनियाद तो एग्जिस्टेंशलिज्म की तहरीक थी, जैसे कि मैंने कहा। इसीलिए मैं सरवर सबाई से पूछा था मजमून सुनने से पहले, मुझे डर लग रहा था खालिद सुहेल साहब ने कहा था मकाला सुनने आए, तो मैंने कहा मैं गलत सदत काम नहीं कर दूँ। तो मैंने फिर सरवर साहब को फ़ोन किया, मैं भाई मेरी मेहरबानी कुछ बता दो मुझे, और कहने नहीं आप ठीक ट्रैक के ऊपर है, और ये तो वजूदियत थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो रिश्वत नहीं बाकी कोई नहीं। आप बताए ना कौन शायर कहता है मैंने माँ बादल वजूदी नज़म लिखी है, आपको सुना तो नहीं कहता ना जी, तो ये नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर एक मसला ये भी है कि जब हम मावादे जदीदियत का पूछते हैं कि है क्या भला, तो बहुत से लोग जवाब नहीं दे पाते। जदीदियत तो नहीं पता, और बहुत से लोग बहुत दफ़ा हम लोग मावादे जदीदियत की तारीफ वो कर रहे होते हैं जो जदीदियत के कर रहे होते हैं,
جس میں وجودیت کی ذکر ہے. تو کیا اسی کوئی واضح تعریف ہے؟ دیکھیے بوڈلیر وغیرہ رامبو وغیرہ چیزیں لے کے آئے تھے لیکن جو ہمارے لیے ناآشنا تھی تو ہم ان کو ٹھیک سے قبول ہی نہیں کر سکے. آپ مجھے بتائیں گے فرانس کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے, آپ کو فرانسیسی زبان آتی نہیں ہے, آپ نے سن لیا تو جھڑ دیا بس میں کروں گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ تو ہوگی اردو کی بات. اگر ہم اردو میں کہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے تو بالکل غریب زبان غریب تحریک ہے یا اجنبی تحریک ہے. اگر ہم عالمی ادب پہ نظر ڈالیں, ادبی تحریکوں کی بات کریں, کیا تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تب بھی اس کا جواب وہی ہوگا کہ اس کی کوئی واضح تعریف نہیں ہے؟ نہیں, وہاں پہ ہو نہیں سکی ہے, وہ لوگ خود کنفیوز ہے اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم از واٹ کیم آفٹر ماڈرنزم, دیٹس دی آنسر. اچھا یہ کنفیوژن کی آپ نے بات کی, میں یہ آخری سوال کر رہا ہوں. اگر کسی اور کے پاس کوئی اور ہے سوال یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بتائیے, ورنہ میں آخری سوال کر کے اور پھر اس کا ہم ختم کریں گے. اچھا جی, اچھا تو آخری بار آپ نے یہ کنفیوژن کی بات کی, تو مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پوسٹ ماڈرنزم ختم ہو گئی. مغرب میں اگر ہم دیکھیں تو جو پوسٹ ماڈرنزم ہے یا یہ ترقی پسند تحریک جو ہے, اس کو آپ کمیونزم سے جوڑتے تھے. تو آپ نہیں یعنی ایک جوڑا جاتا تھا کہ کمیونزم کو اس کا تعلق سلوخے کہتے تھے کچھ, تو اس کو براہ راست جو ترقی پسند جب لکھا جاتا تھا اس کو روس سے جو اس کا تعلق جوڑا جاتا تھا. یہ ایک زمانے میں بہت ایک خیال تھا. اور ہم یہ کہتے ہیں ترقی پسند کو ہم کہتے ہیں پروگریسو. اچھا آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو پروگریسو جو ہے اس کو آپ جو آپ کی کمیونسٹ پارٹی جو آپ کی کنزرویٹو پارٹی ہوگی اس کو پروگریسو کہتی ہے. اب جو پروگریسو ہونے کا مطلب ہے وہ سیاسی یا معاشرتی حوالے سے بڑا مختلف ہو گیا اس سے جو کہ جس کو پہلے ہم ترقی پسند کہتے تھے. اسی کے ساتھ آج کی تاریخ میں چاہے ہم کہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم ختم ہو گیا یا نہیں آ سکا یا نہیں بن سکا, اس کے باوجود اس وقت پوسٹ ماڈرنزم اور ترقی پسندی کے درمیان جو بھی فرق ہے اس کے باوجود اس وقت جو مغرب ہے یہاں پر آپ کو کمیونزم جو پوسٹ ماڈرنزم اس کو وہ لوگ کمیونزم کہتے ہیں, کلچرل کمیونزم کا نام دیتے ہیں. اب یہ کنفیوژن کی آپ نے بات کی, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت یہاں پر ایک بڑا ہی سلگتا موضوع ہے کلچرل کمیونزم, تہذیبی کمیونزم. تو اور اس کا دوسرا نام ہے پوسٹ ماڈرنزم. اس بارے میں کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کہانی ہے؟ زور نہیں دیتا ہوں جی, اس پہ میں دھیان ہی نہیں دیتا. دھیان دیتا. اچھا وہی بات ہے. دھیان دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہے, کوئی بھی نام لگاتے رہے, ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا, لیکن اس وقت کوئی ایسی جامع چیز موجود نہیں ہے. اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ ہاں ضرور ترقی پسند تحریک اشتراکی سے متاثر تھی, اشتراکی خیالات ابھی بھی زندہ ہیں, سماج سے انصاف ابھی بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. تو یہ جو اس وقت جی ڈاکٹر صاحب ایک اور جب آپ ایس کی بات کریں کہ جو میں نے سیکھی ایک تحریر میں ایک انداز فکر ہے, ہم اس کو کہتے ہیں ہرمونیٹکس. جو ہرمونیٹکس میں ڈسکشن یہ تھی کہ جب شاعر کی ادیب کی کوئی تحقیق ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاعر اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں, تو ہم شاعر کی سوچ کے قریب پہنچے. کسی بھی تحریر کا کوئی فکس معنی نہیں. ہر قاری جو ہے وہ اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنے ذوق, اپنے مزاج کے مطابق اس میں اپنے معنی ڈالتے ہیں. اس لیے ہمیں قاری کو قاری کی اہمیت امپورٹنس بڑھنے کے بجائے ادیب تو کوئی بھی تحریر, کوئی بھی کتابیں بڑی ہے چھوٹی ہے, اس کے اندر تو یہ میرے نزدیک جو ایک قاری کی اہمیت کو بڑھاوا دینا اور ادیب کے قد کو ذرا چھوٹا کرنا اور تخلیق کو یا جو بھی لکھا لفظ ہے اس کو ایک فکس نہیں سمجھنا. تو یہ چھوٹے چھوٹے دھارے ہیں جو آہستہ آہستہ ایک پروان چڑھنے کے لوگ اس کو بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. منیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے. اس کے علاوہ تحریکوں کے بارے میں اپنے تفصیل سے بات کی اور تحریک ادب کے حوالے سے جو بہت ساری کنفیوژنس تھیں شاید اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کی, اور یقین ہے کہ یہ کنفیوژن انشاءاللہ بڑھیں گی
کیونکہ ظاہر ہے سوالات سے جو ہم جتنے سوال کرتے ہیں اس چیزیں یہ سارے بھی سوالات ہمارے آتے رہیں گے، مسائل پیچیدہ ہوتے رہیں گے اور ہم اس بارے میں بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس موضوع پہ پھر کبھی بات کریں گے اور اس میں مزید اگر ہمیں کچھ مزید معلومات مل سکے تو اور بھی اچھا ہوگا. جنید، میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس نہیں، میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں اور آپ سب لوگوں نے میرے صبر کا مظاہرہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ میں بنیادی طور پہ غیر صابر انسان ہوں اور آپ نے مجھے صبر کرنا سکھا دیا. بہت شکریہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگ جس طرح ہم لوگ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ ادنا سی کوششیں کر رہے ہیں. ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ فیس بک پہ جا کے اس پروگرام کے متعلق وہاں بھی اپنی رائے کا اظہار کریں تو یہ ہمارے لیے مطلب ہے کہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہوگی نا. اور دوسرے عابد بھائی کا آج بہت افسوس ہوا، ظاہر ہے آپ سب کو بھی معلوم ہے، لیکن ہم اس محض پر آ گئے تھے کہ ہم یہ اپنا پروگرام کینسل کر نہیں سکتے تھے، ورنہ شاید ہم نہ کرتے نا. تو بس یہ دو باتیں. تو مطلب یہ ہے کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. بہت شکریہ.